بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبدالوسیم ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے لیے اپنے اردو کی پیپر کے ساتھ۔ ابھی تک ہمارا اردو کے تمام جو ہیں اسباق ختم ہو چکے ہیں، کتاب ہماری ختم کر چکے ہیں۔ اب ہم ریویژن ورک کریں گے، لیکن ہم اس سے پہلے جو ہمارے پاس پیپر دستیاب ہیں، نمونے کے پیپر جو پچھلے آئے ہوئے پیپر دستیاب ہیں، ان کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور اسی سلسلے میں اب سب سے پہلا پیپر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پیپر اسٹارٹ کروں، کوئی بھی پیپر جب ملتا ہے آپ کو تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پیپر کتنے پیجز کا ہے، اس میں کتنے سوالات ہیں۔ اس کے فرسٹ پیپر پہ جو بھی انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں، جو بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں، انہیں غور سے تسلی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس بچوں کو پڑھنے کے لیے 5 یا 6 منٹ پہلے دیے جاتے ہیں، بچوں کو پیپر دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گھنٹہ بجنے پہ آپ پیپر اسٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ پیپر پہ جو لکھی ہدایات ہیں ان کو تسلی سے پڑھیں، تاکہ اس سے آپ کو صرف یہ فائدہ ہونے والا ہوتا ہے کہ آپ کو پیپر کرنے کا طریقہ وہ سب اس میں صحیح طریقے سے درج ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ آپ کو کتنے نمبر کے سوال کون کون سے ہیں، کہ میں کیا کیا چوائسیز ہیں، کتنے معروضی سوالات ہیں اور کس طریقے سے کس ڈھنگ سے آپ کو پیپر کرنا ہے، تاکہ وقت رہتے آپ اپنا پیپر تسلی اور سکون کے ساتھ کر سکیں اور آپ کوئی ہبڑ تبڑ نہ ہو، کوئی جلد بازی نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ اس لیے آج شروع کرتے ہیں ہم پیپر اپنا۔ سب سے پہلے اس کے اندر ہمیں دیکھنا جو پہلا پیپر ہے، اس کے جو پہلا پرچہ ہے یا پہلا پیج ہے، اس پہ جو ہدایات لکھی ہیں وہ سب سے پہلے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس سوال نامے میں 19 سوالات ہیں اور 11 صفحے ہیں، یعنی پیپر ملتے ہی سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، پہلا سوال دیکھنا ہے اور آخری سوال دیکھنا ہے۔ کتنے سوال ہیں؟ 19 سوالات۔ 19 سوالات ہونے چاہیے اور پھر پیج کاؤنٹ کرنے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 پیجز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو سب سے پہلی لائن پڑھتے ہی پہلے کاؤنٹ کرنا ہے کہ اگر اس میں کم پیجز ہیں یا کم سوالات ہیں تو فوراً آپ اپنا پیپر تبدیل کر لیں، وقت رہتے تبدیل کر لیں اور آپ کے پاس ٹائم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہلے اپنے پیپر کے سوال پڑھنا شروع کر دیے اور دیکھا کہ بیچ میں سے پڑھنے آئے ہیں، تب تک آپ کے 10 منٹ 15 منٹ بیت گئے یا 5 منٹ بیت گئے یا 5 7 8 منٹ بیٹھ گئے۔ اور ایگزام ٹائم میں 1 منٹ کی بہت ویلو ہوتی ہے، اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں اپنا رول نمبر لکھیں گے ہندسوں میں، جو بھی آپ کو رول نمبر دیا جائے گا۔ پیپر کا کوڈ ہے، یاد رکھیے گا 58AS/AS/4۔ یہ کوڈ آپ کو سب سے پہلے جب آپ کو آنسر شیٹ ملے گی یا جوابی پیپر ملیں گے، جوابی پرچہ ملے گا، اس کے ٹاپ پہ سب سے پہلے آپ کو پیپر کا کوڈ لکھنا پڑے گا، کیونکہ پیپر الگ الگ کوڈ کے آئیں گے۔ سوال بھلے ہی اس میں سیریل بدلے ہوئے ہوں، سوال دوسرے ہوں، کچھ سوال ایک جا ہوں، کچھ سوال ایک سے ہوں یا بالکل سیم سوال ہوں لیکن سیریل بدلا ہو، تو وہ اس کوڈ کے حساب سے ہی جانچے جائیں گے، اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ اس کے بعد سیٹ، دیکھیں اس میں لکھا ہے نا سیٹ ہے، سیٹ بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے، ڈی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے زمانے میں 4 سیٹ ہوتے تھے، آج کے زمانے میں آپ کے زمانے میں بھی 4 ہی سیٹ ہونے چاہیے۔ اردو 206 یہ آپ کے وہ ہے سبجیکٹ کوڈ ہے۔ رول نمبر الفاظ میں لکھیں گے، امتحان الفاظ میں ایسے لکھیں گے نہیں، کروڑ 10 کروڑ لاکھ ارب 10 ارب اس طرح نہیں لکھیں گے، جو ہماری کاؤنٹنگ ہے، جو ہمارے ہنٹس ہیں اس کے حساب سے لکھیں گے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس کے حساب سے لکھیں گے۔ امتحان کی تاریخ اور دن، امتحان کی تاریخ جیسے آج کی کیا تاریخ ہے، آج ہماری تاریخ ہے 28 تاریخ ہے اور دن ہے ہمارا منڈے پیر، تو اگر انگلش میں لکھ رہے ہیں تو 28/3/2022 اور منڈے، اور اگر اردو میں لکھ رہے ہیں تو 28/3/2022 پیر یا سوموار۔ نگراں امتحان کے دستخط، اس پہ آپ کو کچھ نہیں کرنے، جو بھی کرے گا وہ انویجیلیٹر کرے گا، جو نگراں امتحان ہوگا، جو کلاس میں آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ کرے گا اور جب پیپر شروع ہو جائے گا تب وہ آپ کی انٹریز چیک کرے گا اور اس کے بعد اس پہ پیپر پہ اپنے دستخط کرے گا۔ اب آپ کی اس میں ہدایت لکھی آتی ہیں۔ طالب علم اپنے سوال نامے کے پہلے صفحے پر اپنا رول نمبر ضرور لکھیں۔ مہربانی کر کے اپنے سوال نامے کو جانچ لیں کہ تمام صفحات اور سوالات کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی پہلے صفحے کے سب سے اوپر لائن پر چھپی ہے۔ اس بات کی بھی جانچ کر لیں کہ سوالات سیریز میں ہیں۔ دیکھیے یہ دوسرا جو کوشچن ہے، دوسرا جو آپ کا ہدایت ہے وہ اس ہدایت کے اوپر مبنی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے پیپر ملتے ہی کوئی بھی طالب علم اپنا رول نمبر بتائے۔ سپوز کیجیے آپ کا رول نمبر یہ ہے 2022-93-45-6، سپوز کیجیے، سمجھیے، فرض کر لیجیے، تو آپ اس کو سب سے پہلے آپ ہندسوں میں لکھیں گے جیسے میں لکھا، اس کے بعد آپ رول نمبر کو الفاظ میں لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے؟ یہیں سے لکھیں گے، اردو میں لکھیں گے 2 0 2 2 9 3 4 5 6، بجائے اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں 1 2 سینکڑا 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ 22 لاکھ 93,456، بجائے ہم اس طرح لکھتے ہیں اور یہی ٹرینڈ آج کل چل رہا ہے، یہی ٹرینڈ آج کل رائج ہے۔ اور اگر ہمیں انگلش میں لکھنا ہوگا تو ہم اس کو انگلش میں بھی اسی طرح لکھ دیں گے، انگلش میں بھی اسی طرح لکھیں گے ہم 202293 4 5
6 اس طرح ہم انگلش میں لکھ دیں گے. یہی طریقہ کار ہمارا آگے تک رہے گا. امتحان کی تاریخ دن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس میں کیا لکھنا ہے. آج امتحان کی تاریخ دن اگر آپ لکھیں گے اردو میں تو لکھیں گے اسی طرح 28/3/2022 اور دن لکھیں گے پیر. اور اگر انگلش میں لکھیں گے تاریخ تو سیم رہے گی, دن لکھ دیں گے منڈے. نگراں امتحان کے دستخط اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا, سیکنڈ والے کالم میں کچھ نہیں کرنا. یہ 2 نگراں امتحان ہوتے ہیں. 20 کینڈیڈیٹ جیسے ہی ہو جاتے ہیں تو 2 نگراں امتحان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے آپ کو پیپر بانٹنے کی اور آپ سے پیپر لینے کی, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ تسلی سے پیپر کریں. تو ان میں سے دونوں کے سائن ہونے یا ایک کے سائن ہونے یہ انہی کی ذمہ داری ہے, آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا. طالب علم کو A, B, C, D اور D میں سے کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے اور کوئی الگ سے دیے گئے جواب نامے میں صحیح جواب لکھیں. یہ معروضی سوال ہے MCQ ملٹیپل چوائس کا آنسر. اس کے اندر آپ کو جو صحیح جواب ہے, 4 جواب آپ کو دے رکھے ہوں گے, اس میں جو صحیح جواب ہے اس کو آپ کو منتخب کرنا ہے. یعنی آپ کاپی میں جو صحیح جواب ہے اس میں نشان نہیں لگائیں گے, اس میں لکھیں گے, کیونکہ یہ تو آپ کو کوشچن پیپر ملے گا, سوال نامہ ملے گا. آپ کو آنسر شیٹ میں لکھنا ہے, جواب نامے میں لکھنا ہے جو صحیح جواب ہے A, B, C, D جو بھی صحیح جواب ہے. معروضی سوالات کے ساتھ ساتھ بھی سبھی سوالات کے جواب دیے گئے ہیں, وقت کے اندر دینے ہیں. معروضی سوالات کے لیے الگ سے وقت نہیں دیا جائے گا. مطلب جو آپ کو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے اسی کے اندر آپ کو سارا پیپر کرنا ہے. معروضی سوال یعنی جو آپ کے ملٹیپل چوائس آنسر ہیں اس کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم نہیں ملنے والا. اور اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتا دوں, آپ کو کام کرنے کے لیے الگ سے کوئی دوسری شیٹ نہیں ملنے والی. پہلے ایگزام میں دوسری شیٹ مل جایا کرتی تھی, آپ 1 لے لو, 2 لے لو, 3 لے لو, 4 لے لو, جتنا آپ لکھ سکتے ہو, جتنی آپ کی کیپیبلٹی ہے, جتنی آپ کی صلاحیت ہے, آپ جتنا بڑھا چڑھا کے لکھنا سکتے ہیں لے سکتے تھے. لیکن اب کافی دنوں سے, کافی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایگزام کے لیے لوز شیٹ نہیں دی جاتی. جو بھی کچھ کرنا ہوگا آپ کو اسی شیٹ کے اندر کرنا ہوگا. اور ایک بار اس بات کو مزید کنفرم آپ کر لی, سینٹر پہ جا کے کنفرم کر لینا کہ کیا ایگزام کے لیے اور لکھنے کے لیے جیسے ایک شیٹ کم پڑ گئی تو دوسری شیٹ کی ضرورت ہے, دوسری شیٹ مل جائے گی. اگر ایگزامینر کہتا ہے, انویجیلیشن کہتا ہے کہ ہاں جی دوسری شیٹ آپ لے سکتے ہیں تو شوق سے کریے, لیکن کوشش یہ کریے کہ ایک بار اس سے پوچھ کے, اگر وہ کہتا ہے نہیں تو اسی شیٹ کے اندر آپ کو سارا کام کرنا ہوگا. گریجویشن لیول پہ ابھی یہی کیا جا رہا ہے, ایک بڑی شیٹ, موٹی شیٹ دے دی جاتی ہے لکھنے کے لیے اور اسی پر سارے کام کرنے ہوتے ہیں. سیکنڈ شیٹ یا ایکسٹرا شیٹ نہیں دی جاتی. طالب علم جوابی کاپی میں رول نمبر کے علاوہ اگر کوئی پہچان کا نشان یا کوئی اور ہدایت لکھتا ہے تو اس امتحان سے خارج کر دیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. طالب علم صرف اپنا رول نمبر لکھے گا, کوئی اپنے سائن نہیں کرے گا, کوئی اپنے مطلب کوئی ایسی نشان نہیں چھوڑے گا جس سے اس کی شناخت یا پہچان ہو سکے کسی بھی قسم کی, تاکہ اس کو اگر اس ایسا کرتا ہے تو اس کی وہ کاپی کینسل کر دی جائے گی اور اس سبجیکٹ میں, مضمون میں اس کو مارکس 0 دیے جائیں گے. اپنی جوابی کاپی پر سوال نامے کے کوڈ نمبر, جو آپ کو سوال نامے میں کوڈ نمبر ملے گا جیسے اس میں ملا ہے 58/AS/4-A کو لکھیے سب سے پہلے ٹاپ پر, اور رائٹنگ تبدیل نہ ہو اور دوسری حرکت نہ ہو, یہ اور نظم و ضبط برقرار رہ سکے تو اس کے لیے کوڈ نمبر اپنے پیپر پہ ضرور لکھوایا جاتا ہے. اور اگر آپ سے ایگزامینر انویجیلیشن نہ بھی کہے, انویجیلیٹر نہ بھی کہے تو بھی آپ کو یہ لکھنا ضروری ہے, کیونکہ ہمیں اپنا کام بہت ایمانداری کے ساتھ کرنا ہو اور ہمیں دوسری طرح کے سورسز یا ذرائع استعمال نہیں کرنے پیپر کرتے وقت. ہمیشہ ہم جتنی ایمانداری سے اپنا پیپر کریں گے ہماری ترقی اتنی ہی ہوگی, اتنی ہی جلدی اور اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور جتنا ہم 420 اختیار کریں گے یا دوسرے طریقے استعمال کریں گے تو ہم وقتی طور پہ تو کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہماری کامیابی پائیدار نہیں ہوگی, مستقل نہیں ہوگی. وقت 3 گھنٹے, یعنی یہ پیپر آپ کا 3 گھنٹے کا ہے. 3 گھنٹے سے پہلے آپ کا کوئی بھی انویجیلیٹر آپ سے پیپر نہیں لے سکتا. اگر وہ لے تو آپ اس کی شکایت کریے, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ سے 3 گھنٹے سے پہلے وہ پیپر آپ کو لے لے. اکثر طلبہ کیا کرتے ہیں, بار بار ٹائم پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ٹائم ہوا, کتنا ٹائم بچا, کیا ٹائم ہوا, کتنا. یا تو اپنی ہاتھ کی ہینڈ گھڑی لے کے جائیے, ہینڈ واچ لے کے جائیے, ریسٹ واچ لے کے جائیے, تاکہ آپ کو ٹائم پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. ورنہ دوسرے بصورت دیگر ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بچتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بیت گیا. دوسرے گھنٹے میں 2 گھنٹے بجیں گے, اس سے اندازہ ہوگا 2 گھنٹے بجے گا. تیسرے گھنٹے میں فائنل گھنٹہ بجے گا, یعنی کہ اب آپ کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا. اس کے علاوہ ہر گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کے بعد اکثر انویجیلیٹر کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کلاس میں اعلان کرتے ہیں کہ اب آدھا گھنٹہ بیت گیا, 1 گھنٹہ بیت گیا, 1.5 گھنٹہ بیت گیا, آخری کا گھنٹہ ہے, آخری کے 10 منٹ ہیں, آخری کے آدھے گھنٹے یا آخری کا 20 منٹ باقی ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ کو وقت رہتے ملتی رہیں گی اور انویجیلیٹر آپ کو بتاتا رہے گا, تاکہ آپ اپنے کام اسی رفتار سے کرتے رہیں, تاکہ آپ اپنے کام اپنی وقت رہتے ختم کر سکیں, اچھے سے ختم کر سکیں. ہمیں اس بات کو بھی اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو نمبر لکھے ہیں سامنے, یہ کیا چیز ہے. گنتی
1 2 3 4 5 6 ایسے تو نہیں لکھی. یہ ان سوالوں کے جو ہمارے اس طرف دیے گئے سیدھے ہاتھ پہ دیے گئے ہیں اردو کے حساب سے, ان کے سامنے ان کے نمبر ہیں کہ جس نے نمبر کا یہ سوال ہے وہ اس کے سامنے نمبر درج ہے. یعنی اگر آپ نے کام کر لیا تو آپ کو 6 نمبر ملنے ہیں. اس میں کوئی اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوئی تو, اگر آپ کی غلطی ہوئی تو نگراں کی مرضی ہے کہ وہ اس میں کتنے نمبر کاٹے. بہت سے آدھے نمبر سے بھی اکتفا کر لیتے ہیں, بہت سے نگراں 1 نمبر کاٹ کے بھی صبر کر لیتے ہیں, لیکن بہت سارے نگراں 50% آدھے 50% نمبر سے بھی زیادہ نمبر کاٹ لیتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی بات بہت جامع اور مختصر انداز میں کہیں تاکہ جتنے نمبر ہمارے سامنے لکھے ہیں اس میں میکسیمم نمبر ہم حاصل کر لیں, امتحان نگراں سے لے لیں. اب دیکھیے سوال ہمارا شروع ہوتا ہے. یہ 6 نمبر کا سوال ہے. مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام بھی لکھیے. ہستی اپنی احباب کی سی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے, ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشقی, دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہا. یا تو ان دونوں مصروں کا, ان دونوں شعروں کا تشریح کیجئے یا نیچے دیے گئے دونوں شاعروں کی تشریح کیجئے. وہ صبح کو کوثر کے پھولوں کو مہکنا, وہ جھاڑیوں کی یاڑ میں چڑیوں کا چہکنا, گردوں پہ شفق کوہ پہ لالے کا مہکنا, مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا. یہ ہماری جو نظم ہے اس کا ہے اور یہ ہماری جو رباعیات ہیں اس کا ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے. یہ کس شاعر نے لکھی ہے, کون بتائے گا؟ میر تقی میر کی. اس میں آپ کو اس شعر کی تشریح کرنی ہے کہ ہماری انسان کی جو ہستی ہے, انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک حباب کی سی ہے, پانی کے بلبلے کی مانند ہے جو بہت ہی مختصر زندگی ہے. یہ نمائش سراب کی سی ہے جو انسانی زندگی کا تال میل ہے یا میلہ لگا ہوا ہے. اس کی مثال ایک ایسے سراب کی جیسے صحرا میں پیاسے کو ہر جگہ پانی پانی نظر آتا ہے اور جب وہ پہنچتا ہے تو سوائے رہتی ہے کچھ نہیں ہوتا. بالکل اسی وہ جھلک کی ہے, اسی دھوکے کی ہے جو ہمیں انسانی زندگی کا میلہ ٹھیلا نظر آتا ہے. اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے تشریح کریں گے تو 6 میں سے 3 نمبر آپ کے ہو گئے. ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشقی, دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. یہ کون سے کس شاعر نے لکھا ہے شعر؟ حالی. جی اس میں حالی اس میں لکھیں گے. اس شعر میں حالی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشقی. جو شاعر کے دل کی حال بیان کر رہا ہے اور وہ مسلسل دعا مانگا جا رہا ہے, لیکن جب اس نے اپنا عشق ترک کر دیا تو اس کا دل نہ دعا میں لگ رہا ہے نہ عشق میں لگ رہا ہے, نہ وہ صحیح طریقے سے ترک کر پا رہا ہے اور نہ ہی طریقے سے دعا کر پا رہا ہے. اور جب دل کسی ایک بات پہ آمادہ نہ ہو, دل کسی ایک بات کو چاہتا نہ ہو, تو کیسے ممکن ہے کہ بنا یکسوئی کے ساتھ, بنا ہم آہنگی کے ساتھ, بنا متواتر رویدگی کے ساتھ ہماری دعا قبول, کسی کی دعا قبول ہو. دعا قبول ہونے کی جو پہلی شرط بتائی گئی وہ ایک تو خشوع بتائی گئی اور دوسری کیا بتائی گئی؟ یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنا. جب آپ کا دل ادھر ادھر لگا رہا ہے ترک عشق کی طرف, عشق جو آپ نے کرا اور اس کو چھوڑ دیا اور اسے چھوڑنے کی طرف جا رہا ہے کہ میں نے غلطی کری یا مجھ سے میرے سے کیا غلطی ہو گئی یا میرے محبوب نے مجھے کیا اچھا اور کیا برا دیکھا جو ترک تعلق کر لیا. جب آپ کا دل اور دماغ تمہارے محبوب کی طرف لگا ہے, معشوق اور معاشقے کی طرف لگا ہے, تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں, تو دل کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ وہ آپ کی دعا قبول کرے. ایک طرف تو آپ محبوب کے ترک تعلق کے باوجود بھی اس کے گن گا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو درد میں نے جو عشق ہوا ترک ہو جائے اور میں اس کی یاد میرے دل سے نکل جائے. ہاؤ اٹ کین بی پاسبل, کیسے ممکن ہے کہ وہ نکل جائے. اس کے لیے بھی یکسوئی چاہیے اور خشوع اور خضوع چاہیے دعا قبول ہونے کے لیے. وہ بھی اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر کے لکھ دیتے ہیں 3 4 یا 5 لائنوں میں, تو آپ کو پھر وہ 3 اور 3 نمبر اس کے اور 3 نمبر اس کے 6 نمبر آپ کو پورے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کے لکھنے میں املے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی تو پورے 6 نمبر ملتے ہیں. اگر املے میں کوئی غلطی ہوتی ہے, لکھنے میں کوئی غلطی ہوتی ہے, تو اس کے 1 آدھ نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں. وہ صبح کے کوثر کے پھولوں کو میں ایک تو یا تو یہ کر دیجئے یا یہ کر دیجئے. وہ صبح کو کوثر کے پھولوں کا مہکنا, وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کا چہکنا, گردوں پہ شفق کوہ پہ لالے کا مہکنا, مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا بہکنا. یہ کون سے شاعر نے لکھا ہے شعر؟ چکبست سر, چکبست, پنڈت دیا شنکر نسیم چکبست. وہ اچھا جی, اس میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ صبح کو کوثر کے پھولوں کا مہکنا. کوثر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی, پہاڑی کو کہتے ہیں. اس کا بہت اچھا طریقہ, ہاں اس کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کا بیان کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں پہلے تو آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے. گردوں, شفق, کوہ, مستوں کی طرح, ابر,
اس کو آپ ترجمہ کر کے ایک طرف ایک لائن میں رف کالم بنا کے لکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو بیان کرنا شروع کر دیجیے کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ وہ صبح کو کوثر کے پھولوں کو مہکنا، وہ بتاتے ہیں یہاں پھولوں کے مہکنے کی مثال دے رہا ہے کہ پہاڑوں پر جو پھول صبح مہکتے ہیں، جو کھلتے ہیں، ان کی جو مہک دور تک جاتی ہے، تو اس کو منظر کو بیان کر رہا ہے۔ صبح کے پہاڑیوں پر صبح ہونے کے منظر کو بیان کر رہا ہے۔ وہ جھاڑیوں کی آڑ میں چڑیوں کو بہکنا، وہ چھوٹے پہاڑ پہ بڑے بڑے درخت تو ہوتے نہیں، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، زمین جو ہے سنگلاخ ہوتی ہے، اس پہ زیادہ سبزہ نہیں ہوتا، بلکہ چاروں طرف چوٹیوں کے اور آس پاس کے کناروں پر چھوٹی چھوٹی سبزیں، چھوٹی چھوٹی مطلب جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پر جو چڑیاں اپنا گھونسلہ وغیرہ بنا لیتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، یا چرند کیڑے مکوڑوں کھاتی ہیں، وہ صبح چہکتی ہیں بہت اچھے سے۔ گردوں پہ شفق کو پہ لالو کا چمکنا، گردوں کسے کہتے ہیں؟ آسمان، اور شفق صبح کی سرخی، ٹھیک۔ کو کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ کو جی، اور لالے کسے کہتے ہیں؟ کا سرخ پھول۔ جی، آپ یہ بتائیں گے گرد و آسمان پر شفق، جس طرح صبح اور شام کی شفق ہوتی ہے، اسی منظر کو اس چکبست نے اپنے شعر میں بیان کیا ہے اور بتایا کہ لالا ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کی خوشبو کافی دور تک محسوس کی جا سکتی ہے اور اس میں کالا دھبا لگا ہوتا ہے۔ مستوں کی طرح ابر کے ٹکڑوں کا مہکنا، مست کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے ہوش و واس میں نہ ہو اور مستی کے عالم میں، ادھر بادل کے جو ٹکڑے ہیں، ابر مطلب بادل کے جو ٹکڑے ہیں، مستوں کی طرح مستی کے عالم میں ادھر ادھر سیر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں یا جا آ رہے ہیں۔ اور یہ دونوں شعر کا اپنا لکھنے سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ یہ شعر ہماری کتاب کی نظم، جو بھی کتاب کی نظم کا نام ہے اس کا نام لکھیں گے، اور اس میں پنڈت دیا شنکر نسیم چکبست نے اپنے ہندوستان کے مناظر کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اپنے ملک کی تعریف، مناظر کی قدرتی مناظر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا ہے، اور پھر ان دونوں شعروں کا ترجمہ یا تشریح کریں گے۔ اس طرح آپ کے یا تو یہ کریے گا، کیونکہ اس میں آپشن دیا ہوا ہے، یا تو یہ کریں گے اوپر والا یا نیچے والا، دونوں میں سے کوئی بھی کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک سرے سے پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اگر آپ ایک سرے سے پڑھتے ہوئے کرتے چلے جائیں گے، نمبر آپ کو 1 کا ہی ملے گا، اور اس کا نقصان آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ کے پاس آنے والے سوالوں کے جو جوابات دینے کا ٹائم ہے وہ نہیں ملے گا، اور آپ کا پیپر ادھورا رہ جائے گا۔ بہت دھیان سے پیپر پڑھنا ہے اور بہت دھیان سے پیپر کرنا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ 8 نمبر کا ہے، اس میں دیکھتے ہیں اب ہمیں جو دیا گیا تھا وہ ابھی تک ہمیں شعر و شاعری کا تھا، اور یہ ہمیں نثر کا دیا گیا ہے۔ مندرجہ بذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور نیچے لکھے سوالات کے جوابات لکھیے۔ بوڑھا اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا ہے، امنگ بھرا دل، جذبات انسانی کے جوش کی خوشی اسے یاد آتی تھی، اور ان آنکھوں میں اندھیرا چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی جو بات بتاتے تھے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ ابھی بہت وقت ہے، اور بڑھاپا آنے کا کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا، اس کو یاد آتا تھا کہ، اور افسوس کرتا تھا کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سنوارتا اور موت کے لیے تیار رہتا۔ وقت گزر گیا، اب پچھتائے کیا ہوتا ہے، افسوس میں نے اپنے تئیں ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی وقت بہت ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول کر کھڑکی تک آیا۔ کھڑکی کھول کر دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جا رہا ہے۔ اس طرح کے سوالات حل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کے 2 طریقے ہیں حل کرنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنا اقتباس پیراگراف پڑھ لیں اور اس کے بعد سوالات کی طرف دیکھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سوال پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے جواب اس اقتباس میں تلاش کریں۔ جو بھی بات آپ کو ذہن میں اچھی لگے آپ اسی طریقے سے کریے گا۔ اور جو دوسرا والا طریقہ ہے وہ صرف وہی طلبہ کر سکتے ہیں جنہوں نے کتاب کا ایگزام سے پہلے اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، یا میرے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے پڑھا ہے، تاکہ انہیں یہ اقتباس پہلے سے ہی یاد ہیں۔ اگر آپ سوال پڑھیں گے تو آپ کو اقتباس دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اگر آپ نے پہلے سے کتاب اچھے سے پڑھ رکھی ہے، سوال اچھے سے پڑھا ہے۔ یہ گزرا ہوا زمانے کا قصہ ہے، اس نے لکھا تھا، سر سید احمد نے لکھا تھا، اس کتاب میں سے اقتباس ہے اس کا، اور اس اقتباس کے میں سوالات پوچھے گئے ہیں۔ بوڑھے کو جوانی میں ماں باپ کیا نصیحتیں کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب اس میں دیکھ کے بتائیں گے۔ ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے،
اس میں صرف اشارہ دیا گیا ہے، لیکن آپ کو اپنے حساب سے لکھنا ہے تاکہ آپ کو ایگزامینر کو جو آپ کا ذہن جو ہے بھاپ سکے کہ آپ اس سبق سے کتنا سیکھ پائے ہیں یا اس پیراگراف پڑھ کر آپ نے کیا ابھی تک سمجھ پائے ہیں۔ تو کون سے مدرسے کا بچہ جواب دے گا؟ بوڑھے کو جوانی میں ماں باپ کیا نصیحت کرتے تھے؟ نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے۔ جی بالکل، نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے کرتے تھے، اس کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ بوڑھا کیا یاد کر کے افسوس کرتا تھا؟ اپنی جوانی یاد کر کے افسوس کرتا۔ جی، لیکن اپنی جوانی یاد کر کے کیوں رو رہا تھا وہ؟ جوانی تو سب کی آتی ہے۔ کیونکہ اس کی پوری جوانی ایسے کاموں میں گزر گئی۔ ہاں، تو یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ بوڑھا اپنی جوانی کو ضائع کر کے اپنے ماں باپ کی نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی جوانی کو الگ الگ اور برے کاموں میں خرچ کرنے کی بنا پر رو رہا تھا یا افسوس کر رہا تھا، یا ٹائم گنوانے کی بنا پر افسوس کر رہا تھا یا رو رہا تھا، جو بھی آپ کو مناسب لگے۔ بوڑھے کو کس بات کا پچھتاوا ہوتا ہے؟ اس نے بہت ضائع کیا ہے، اس بات کا اس کو پچھتاوا ہے۔ جی، کھڑکی کھول کر بوڑھے نے کیا دیکھا؟ کھڑکی کھول کر، اس میں کلیئر کٹ آپ کا جواب دے رکھا ہے، اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس میں اقتباس میں دیکھیں گے اور لکھ دیں گے۔ کھڑکی کھول کر دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے، اندھیری گھٹا چھا رہی ہے، بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جا رہا ہے۔ اتنا لکھ دیں گے تو ابھی کافی ہے۔ اگر آپ ایسا لکھنا چاہتے ہیں کہ بوڑھے نے کھڑکی کھول کر دیکھا، رات کا خوفناک منظر، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، بجلی کڑک رہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا دل گھبرا رہا ہے، ایسا بھی ٹھیک ہے، جو آپ لکھیں وہ مناسب ہے۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایز اٹ از جواب مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ ایز اٹ از جواب لکھ دیں۔ اس طرح کے بھی سوالات آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں جو اردو زبان و قواعد سے ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ اور اب جو نیا ٹرینڈ ہم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم لوگ پرائمری اسکول سے اور سینئر سیکنڈری اسکول تک کر رہے ہیں کہ اقتباس کے ساتھ ساتھ، اس سوالوں کے ساتھ ساتھ ہم زبان و قواعد کے سوال بھی ضرور پوچھ لیتے ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زبان پہ آپ کی کس قدر دسترس حاصل ہے آپ کو، یا کتنی پکڑ ہے۔ تو یہ تو یاد ہے ہی، لیکن اگر ہمارے گرامر سے متعلق سوال پوچھ لیے جائیں، یہ تو میں نے آپ کو متضاد الفاظ پوچھے، کوئی آپ سے سوال مترادف الفاظ بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی واحد جمع بھی پوچھ سکتا ہے، کوئی محاورے کا استعمال بھی، دل پھٹا جانا محاورہ ہے، دل پھٹا جانا محاورہ ہے، اس کے متعلق آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کیجئے، تو وہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ دل پھٹا جانا اگر بتائیں تو بہت زیادہ ڈر لگنا یا بہت زیادہ پریشان ہونا، اور اس کا جو جملوں میں استعمال ہے وہ آپ جملوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ نظم کی تعریف لکھیے اور کسی شاعر کا نام لکھیے جس کی نظم آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ 4 نمبر کا سوال ہے، یا تو یہ لکھیں گے یا مرثیے کی تعریف لکھ کر اپنی کتاب کے مرثیہ نگار کا نام لکھیں گے۔ نظم کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کی تعریف کلام کو نظم کہتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے لفظی معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں؟ لڑی میں پرونے کے، موتیوں کو لڑی میں پرونے کا نام یا لڑی بنانے کے لفظ لغوی معنی شمار ہوتے ہیں۔ اور اس میں تعریف میں وہ بھی بیان کریں گے کہ جو ردیف اور قافیہ والی بات تھی کہ کون سا ردیف اور کون سا کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، نظم کے آخری مصرے کو کیا کہتے ہیں، آخری اس کو کیا کہتے ہیں، شعر کو، پہلے میں شعر کو کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں لکھیں گے۔ اور کسی شاعر کا نام لکھیں گے جن کی نظم آپ کی کتاب میں شامل ہے۔ کون سا شاعر، کس کا نام لکھیں گے آپ؟ علامہ اقبال بھی لکھا جا سکتا ہے، ایک آرزو ان کی ہے۔ جن بچوں کو جو یاد ہے وہ ضرور لکھیں، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کہ کسی کوئی ایک پہ لکھے، جو بہت سارے نظم ہیں آپ کی کتاب میں، کسی بھی ایک نظم کا نام لکھیں گے، اس کے شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ لیکن نظم کی تعریف میں آپ کو ساری چیزیں لکھنی ہوں گی جو نظم کے اجزاء ہیں وہ بھی، کیونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ 4 نمبر کا ہے۔ 4 نمبر میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو نظم کی تعریف لکھنی ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے اور نظم کا نام لکھا جائیں گے تو وہ بھی اچھا رہے گا۔ نظم کی تعریف میں آپ کو تینوں چیزیں انکلوڈ کرنی ہے۔ آپ کے موضوع کلام پہلی وہ، دوسرا لکھیں گے لڑی میں پرونا، تیسرا لکھیں گے آخری کا جو شعر ہو جس میں اپنے تخلص اور بات ختم کی جاتی ہے اسے مقطع کہتے ہیں، اور پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، پھر حسن مطلع آتا ہے، پھر شابہت آتا ہے۔ مطلب جتنا آپ لکھ سکتے ہیں۔ 4 نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم 8 یا 9 لائنیں، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں، اور ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ 8-9 لائنوں سے بھی کم لائنیں آپ کی بنیں گی۔ مرثیے کی تعریف لکھیے، اس میں صرف تعریف لکھنا ہے مرثیے کی، مرثیے کے اجزاء نہیں لکھنے، صرف تعریف پوچھا ہے تو تعریف ہی لکھیں گے۔ مرثیے کی تعریف لکھنی ہے اور مرثیے کی تعریف لکھ کر اپنی کتاب کے مرثیہ نگار کا نام لکھیے۔ ہماری کتاب کے مرثیہ نگار کا کیا نام ہے؟ میرانیس۔ میرانیس۔ اور مرثیے کی تعریف کیا ہے؟
مرثیہ وہ کہتے ہیں جس میں کسی کے مرنے پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اکثر مسدس کی شکل میں یا الگ الگ شکل میں لکھی جاتی ہے, لکھا جاتا ہے. اب آئیے انشائیے کسے کہتے ہیں, کتاب میں لکھیں انشائی نگار کا نام لکھیے, یا انشائیہ بھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اسے لکھیں گے ہی نہیں. آپ دوسری آپشن دیکھیں, آپ کے خیال میں لائبریری کسے کہتے ہیں؟ دارالمطالعے کو لائبریری کہتے ہیں. اور لائبریری میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیسے کیسے ہوتی ہیں, کس کس موضوع پہ کتاب ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں جتنا بھی میکسیمم آپ لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں گے. 1 پیج یا 1.25 پیج یا 1.5 پیج کے آس پاس, اس سے زیادہ نہیں. درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر کم مضمون لکھیے. کسی ایک پر کم مضمون سمجھ میں نہیں آتا, کسی ایک پر مضمون لکھیے. دلی کا موسم سرما, دلی کا موسم سرما, عید الفطر, ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی, ہمارا قومی تہوار, صبح کی سیر. یہ 5 آپ کو مضمون کے موضوع دیے گئے ہیں. ان میں جو مرضی چاہے آپ لکھ سکتے ہیں. ہر بچہ الگ بھی لکھ سکتا ہے, سب بچے ایک بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان میں لکھیں, اپنے الفاظ میں لکھیں. اور جو میں نے مضمون لکھنے کا طریقہ بتایا تھا, سب سے پہلے تمہیدی گفتگو میں لکھیں گے 2-3 لائنیں, اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آئیں گے اور پھر اختتام کی طرف آئیں گے. کوئی بھی مضمون ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے ہمیں لگے کہ ہم بے سر پیر کی باتیں لکھ رہے ہیں. سپوز ہم لکھتے ہیں دلی کا موسم, تو دلی کے موسم میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے دلی میں 3-4 طرح کے موسم پائے جاتے ہیں. دلی خط استوا کے نزدیک پائی جاتی ہے. دلی کی آب و ہوا شدید پائی جاتی ہے. دلی میں جہاں بہت تیز گرمی پڑتی ہے, وہیں بہت سخت ٹھنڈ بھی پڑتی ہے. دلی میں ٹھنڈ کے موسم کون سے مہینے میں آتے ہیں, دلی کے ٹھنڈ کے موسم میں ہم کیا کیا کرتے ہیں, اور کیا کیا بازاروں میں چیزیں بکتی ہیں, گرمی کون سے کپڑے ملتے ہیں, کون سی چیزیں ہم دلی کے ٹھنڈے موسم میں کھانا پسند کرتے ہیں, اور کیا کیا اس میں باتیں پائی جاتی ہیں. اور دلی کے ٹھنڈے موسم کے بعد کس طرح کا, دلی کے ٹھنڈے موسم میں لوگ کیا کیا سیر کرنے جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. دلی کے ٹھنڈ کے موسم میں ہمیں کون سے علاقوں کا لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اس ٹھنڈ کے موسم میں لکھنی ہوں گی. عید الفطر کو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی, ان کے بارے میں کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ بہت شاندار شخصیت ہیں. نہ صرف انہوں نے ہندوستان پہ بلکہ عالمی سطح پر اپنی شخصیت کا سکہ بٹھایا ہوا ہے. ہمیں ان کی تعریف کرنی ہے اور بتانا ہے کہ یہ ہمارے 125 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پسندیدہ وزیر اعظم ہیں. اور اتنی شدید سے بہومت سے, اکثریت سے آج تک کوئی بھی وزیر اعظم نہیں چنا جا سکا. جو اکثریت کبھی کسی وقت میں راجیو گاندھی کے نصیب ہوئی تھی, ان کو حاصل ہوئی تھی, اس سے کہیں زیادہ اکثریت ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو حاصل ہے. وہاں راجیو گاندھی کا ٹرم, کانگریس کا ٹرم 1 سال کا تھا, ایک بار کا تھا. یہاں ہمارے وزیر اعظم مودی کا ٹرمس جو پلان حکومت کا وہ ہے عرصہ, وہ 2 بار کا ہے. اور اس سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہیں. یہاں پر رہتے ہوئے نہ صرف انہوں نے امریکہ سے اپنی دوستی کو بڑھایا ہے, جبکہ اس سے پہلے ہم پرو USSR تھے, یعنی رشیا کے فیور میں تھے, لیکن انہوں نے نہ صرف رشیا سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھا بلکہ امریکہ سے بھی اپنے رشتے کو استوار کیا. سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں آپسی, اور ہمارے رعب اور دبدبے کا عالم ہے کہ ہمارے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے ملک جو کبھی ہمیں آنکھیں دکھایا کرتے تھے, ہماری سرحدوں کو پریشان کیا کرتے تھے, آج وہ ہم ان سب پر حاوی ہیں. وہ صرف ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی شخصیت کا ہی کمال ہے. تو اس طرح کی چیزیں آپ ان کے بارے میں لکھنی ہے. ہمارا قومی تہوار, 2 ہمارے قومی تہوار ہیں, یوم اگست 15 اگست اور یوم جمہوریہ, اور تیسرا جو ہمارا وہ ہے گاندھی جینتی. اور صبح کی سیر کے آپ کو فائدے لکھنے ہیں. صبح کتنے بجے سے شروع ہوتی ہے, کہ پہلے بتائیں گے دن کتنے عرصے کا ہوتا ہے. اس میں ہمارے حساب سے جب فجر کی اذان ہوتی ہے, صبح صادق کا وقت ہوتا ہے, وہ صبح اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمیں کب اٹھنا چاہیے, کب کیا کرنا چاہیے, کیا کیا چیزیں, اس کے بعد ہمیں سیر کرنی چاہیے. صبح کی سیر کے کیا فائدے ہیں, ہمیں کیا منظر سہانے لگتے ہیں, صبح کی ٹھنڈی ہوا کیسے چلتی ہے, آکسیجن ہمیں پیور ملتی ہے, طرح کے جو پالوشن ہے, آلودگی ہے, وہ ہم سے دور رہتے ہیں. صبح کی سیر کر کے پورے دن میں ہمارا پورا دن اچھے سے گزرتا ہے, ہمیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا, کیونکہ ہم صبح کے ٹائم جب ٹھنڈی اور تازہ ہوا لیتے ہیں تو پیور آکسیجن ہمارے سانسوں میں, ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور ہمیں تر و تازہ رکھتی ہے. اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں آپ کو اس میں لکھنی ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کو کون سا مضمون سب سے اچھا لگے گا. یا تو یہ لکھیں گے 10 نمبر کا. 10 نمبر کا مطلب یہ ہے 2 سے 2.5 یا 3 پیج کے آس پاس, یعنی 200-250 الفاظ یا 2.5 پیج کے آس پاس, ٹھیک ہے. اور لائن چھوڑ کے لکھیں گے تو آپ کو پیج اس کی
صفوں کی کمی ہوگی پیپر کرتے وقت. ایک لائن کے ساتھ مناسب الفاظ کے اس رینج میں لکھیں, نہ بہت زیادہ چھوٹا ہو نہ زیادہ بہت بڑا ہو. چھوٹا ہونے سے ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیجز ہمیں لگے کہ کم ہیں اور ہمیں لگے کہ ہماری ضخامت چھوٹی ہے کم ہے, اور اب بڑا ہونے سے ہم کہیں ایسا نہ لگے ممتحن یہ سمجھے کہ آپ نے صرف پیج بھرنے کی کوشش کی ہے. اپنے دوست کو خط لکھ کر ان کی شادی نہیں کرنے کی وجہ بیان کیجیے. اپنے دوست کو خط لکھ کر ان کی شادی نہیں کرنے کی وجہ بیان کیجیے. آپ اپنے دوست کو خط لکھیں گے, رشتہ داروں والا خط ہے, ایک طرف اپنا پورا پتہ لکھیں گے, تاریخ ڈالیں گے, نیچے لکھیں گے پیارے یا ڈیئر, اور اس کا لکھیں گے خیر و عافیت اس کی پوچھیں گے, اور اس کے بعد لکھیں گے یار یہ کیسے ممکن ہے کہ تم شادی نہیں کر رہے ہو, شادی نہ کرنے کی جو تم مجھے وجہ بتاتے ہو کہ خرچہ ہے اور میں ابھی ویسا ہوں کام نہیں کر رہا ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ اس میں بتائیے کہ آپ حدیث کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ جو معاشی تنگی ہے اس کی بنا پر ایک صحابی نے پوچھا کہ میں معاشی طور پر بہت تنگ ہوں, میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا شادی کر لیجیے, تو 1 کر لیجیے, 2 کر لیجیے, 3 کر لیجیے, 4 کر لیجیے. تو اس طرح کی باتیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا پھر اس کو آپ زمینی حقائق سے بھی روشناس کرا سکتے ہیں. جب ہماری پریشانیاں ایک پریشانی دور نہیں ہو رہی, دوسری پریشانی دور نہیں ہوئی, اور یک کے بعد دیگر ہماری پریشانی کے اوپر ایک ہمارے اوپر آتی جا رہی ہے, اور زندگی بھی مسلسل چلتی جا رہی ہے. زندگی اور پریشانیاں, انسان اور پریشان دو متواتر مسلسل پیرل بالکل یکساں ریل کے پٹری کی طرح ہیں جو کبھی نہ ختم, ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتی کہ اگر ہماری پریشانیاں کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ آ کے ختم ہو جائیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے وہ پڑھا کہ منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں, اس کے حساب سے اگر آپ سوچیں گے تو جب آپ کی جو پریشانیاں ایک کے بعد جب آپ ایک آپ کو حصول ہو جاتا ہے, ایک چیز کا حصول ہوتا ہے, پھر آپ کے دوسرے حصول کے لیے کوششیں کارکردگی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح سے کوئی بھی پریشانی کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو کیوں نہ ایک ہم ایک سنت کو زندہ کر دیں اور ایک دوسری پریشانی ہی سمجھ کے علاج لیں. ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی اس سنت کی وجہ سے ہماری دوسری تیسری چوتھی اور بہت ساری پریشانیاں اپنے آپ سے ہی سبسائڈ ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس کی وجہ پوچھیں گے اور اس کو تھوڑا سا اکسائیں گے, راضی کریں گے, موٹیویٹ کریں گے شادی کرنے کے لیے. اپنے علاقے کے بجلی آفیسر کے نام درخواست لکھ کر بجلی لائن درست کرنے کی گزارش کیجیے. یہ بھی آپ کی انڈیویجول ہے اور آپ اسے چاہیں تو آپ سب کے ساتھ مل کر بیان ویسے بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ لکھیں گے, سب سے اوپر اپنا پتہ لکھیں گے. یہ درخواست ہے, درخواست میں پتہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے نیچے آتا ہے. آپ اسے لکھیں گے جناب بجلی آفیسر کا نام لکھیں گے, بجلی آفیسر, اور اگر اس کو آپ کو نام پتہ ہے, نام انہوں نے دے رکھا تو نام لکھیں گے. نام اگر نہیں ملا تو سیدھا لکھیں گے بخدمت جناب بجلی آفیسر, اور علاقے کا نام لکھیں گے جو بھی انہوں نے اپنا علاقہ اپنے علاقہ سمجھا ہو, اور اس کے بعد اس کے ایڈریس لکھیں گے اور پن کوڈ ڈالیں گے. اس کے بعد آپ اس میں لکھیں گے موضوع. جی وعلیکم السلام. نظم کے شروع کے جملے اور آخر کے جملے. نظم کا آخر نظم کا جملہ نہیں ہوتا, نظم کا شعر ہوتا ہے. آخر کا جو شعر ہے وہ مقطع کہلاتا ہے اور شروع کا جو ہے مطلع کہلاتا ہے. وعلیکم السلام. سر انشائیہ کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف بتا دیجیے ایک بار. سر آپ کے سلیبس میں نہیں ہے اس لیے میں نے پڑھایا نہیں. اب آگے بتائیے. اور یہ پیپر پرانا ہے اور آپ کا انشائیہ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا نیکسٹ اگلی کلاس میں. اور بتائیے. اپنے علاقے کے بجلی آفیسر کے نام درخواست لکھ کر بجلی لائن درست کرنے کی گزارش کیجیے. علاقے کا نام, پہلے بجلی آفیسر کا نام, بجلی آفیسر لکھیں گے بخدمت جناب بجلی آفیسر صاحب, پھر علاقے کا نام لکھیں گے, اس کے آفس کا نام لکھیں گے, پھر اس کا جو بھی اس کے آفس دلی کے حساب میں ہے تو دلی, اور یو پی کے حساب سے تو یو پی, اور اس کا پن کوڈ لکھیں گے. پھر نیچے لکھیں گے موضوع, اور موضوع میں لکھیں گے فلاں علاقے کی بجلی درست کرنے کی ضمن میں. وعلیکم السلام. سر اس میں اپنے علاقے کا نام لکھیے, اس میں نام لکھنا پڑے گا, شہر کا ہوگا. آپ اپنے علاقہ لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے علاقہ ہے. سر اس سے تو پہچان ہو جائے گا. پھر کیا ہو جائے گا؟ پہچان ہو جائے گی سر. پہچان سر علاقے سے پہچان, آپ کے نام سے پہچان ہوگی, آپ کے مدرسے سے پہچان ہوگی, علاقے سے پہچان نہیں ہوگی. انہوں نے آپ کو آپشن دیا ہے نا جی, اپنے آپ سے تو نہیں لکھ رہے نا, اپنے علاقے کے بجلی آفیسر کے نام لکھا ہے آپ نے. انہوں نے خود کہا کہ اپنے علاقے کے لیے اس میں لکھیے, آپ اپنے آپ سے تو نہیں لکھ رہے, ان کے کہے کے مطابق لکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا, وہاں الف ب جیم کر دینا نام کی جگہ. تعلیمی میدان میں ٹیلی ویژن کی اہمیت, یہ آپ کو پھر مضمون ہے 5 نمبر کا ہے. 5 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 صفحے کے آس پاس تعلیمی میدان میں. اب میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں آن لائن پڑھا رہا ہوں, اور مجھے اور آپ جو مواد ہے اس کو دیکھ رہے ہو, کہاں دیکھ رہے ہو؟ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر. اس کے علاوہ ہندوستانی حکومت کے الگ الگ تعلیمی ادارے, چاہے وہ NCERT ہو, چاہے CBSE ہو, چاہے NIS ہو, اور دوسری جتنے بھی بہت سارے قسم کے تعلیمی ادارے ہیں جو اپنے جو اسباق ہیں, اپنے جو چیزیں ہیں, وہ تعلیمی مواد ہے وہ آن لائن لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں, مہیا کرا رہے ہیں. اس کے حساب سے وہ تعلیم میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جب لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا تو ہمارا آن لائن پڑھانے کا رواج زیادہ ہوا. اگر کمپیوٹر یا آن لائن یا ٹیلی ویژن نہ ہوتا تو ہماری یہ پڑھائی نہ کے برابر ہوتی, یا ممکن ہی نہیں تھی, یا صرف کتابوں کی بنیاد پر ہوتی, اور کتابیں کبھی ہمیں ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی. لیکن آن لائن والا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ مل جاتا ہے, اور اس کو آپ ریکارڈ کر کے کبھی بھی کسی بھی وقت, ٹائم کی قید نہیں رہ جاتی, کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں
کہیں پہ بھی جہاں آپ کو بجلی اور انٹرنیٹ کی سہولت مہیا ہے آپ وہاں کبھی بھی کسی وقت دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ٹیلی ویژن کے حساب سے آئیں گی, سیٹلائٹ کے تھرو ٹیلی ویژن کے نسبت سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. اردو سافٹ ویئر کے بارے میں چند لائنیں لکھی ہے, وہ جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ نوری نستعلیق اور ان پے سافٹ ویئر جو دلی سے ڈیولپ ہوا, نوری نستعلیق لاہور سے ڈیولپ ہوئی, اس طرح کی وہ تمام باتیں جو آپ نے سافٹ ویئر کے حساب میں پڑھی تھی, ماس میڈیا میں پڑھی تھی, وہ تمام چیزیں آپ کو اس میں لکھنی ہیں 1 سے 1.25 پیج کے اندر. میر تقی میر کی شاعری خصوصیات دیکھیے. میر تقی میر, ایک سوال آپ نے کبھی کسی وقت میں مجھ سے پوچھا تھا کہ واسوقت کسے کہتے ہیں. واسوقت میر تقی میر کے طریقہ کار ہے جس میں محبوب سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے یا محبت سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے, کیونکہ میر تقی میر کی پوری زندگی پریشانیوں میں, مصائب میں, علائش میں, آلام میں گزری, اس لیے ان کی شاعری میں واسوقت کی مثال جگہ بہ جگہ موجود ہے. اور ان کی شاعری کی خصوصیات لکھیں گے, سادہ تھی, سلیس تھی, چھوٹے چھوٹے بندوں میں مشتمل تھی اور زمین سے جڑی ہوئی شاعری تھی تاکہ لوگوں تک ان کی بات آسانی سے پہنچ سکے اور ان کی بات لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہو سکے. اس کے علاوہ یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی, لیکن اگر آپ کتاب سے دیکھیں گے تو کتاب میں ضرور دیکھیے گا میر تقی میر کے اسلوب بیان یا اسلوب شاعری, اس میں جو 12-13 لائنیں کو وہ پیراگراف ایک بار اس کو پڑھ لیں گے تو میری بات اور پلس وہ جو چیزیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ سکیں گی اور آپ لکھنے کے قابل ہو سکیں گے. اقبال کی نظم گوئی پر ایک نوٹ لکھیں گے. ایک آرزو جو ہماری نظم ہے اقبال کی اپنی کتاب میں, اس پہ پہلے چند لائنیں درج ہیں جس کو اقبال کے اسلوب بیان یا اسلوب نظم یا اسلوب شاعری کہا گیا. آپ کو وہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ سوال کا جواب دینا ہے, لیکن یہ جواب آپ کو ہر صورت میں پہلے سے پڑھ کے آنا ہے تو دینا ہے. آپ اس وقت کتاب کو آپ کو نہیں ملے گی اور آپ کتاب نہیں دیکھ پائیں گے, اور اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں لکھ پائیں گے. آپ بس پھر اقبال کے بارے میں ہی لکھ سکیں گے, اقبال کی نظم گوئی پر کچھ نہیں لکھ پائیں گے. اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم شاعروں کے بارے میں تو جانتے ہیں, شاعروں کی حالت زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزری, کیا کیا انہوں نے کیا, سب جانتے ہیں, لیکن جب ان کے اسلوب بیان پر, نظم گوئی پر, شاعر گوئی پر, غزل گوئی پر لکھنے کو آتا ہے تو وہاں ہم 0/0 نظر آتے ہیں. تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. ہمیں شاعر کا حوالہ تو ضرور دینا ہوتا ہے, اس کی زندگی کا مختصر جائزہ دینا ہوتا ہے 1 یا 2 لائن میں, اور اس کے بعد اس کی نظم گوئی یا غزل گوئی پر لکھنا ہوتا ہے جو مختصر نوٹ جو جیسا ہم سے پوچھا گیا ہے, مانگا گیا. شاعر نے آدمی نامہ نظم میں آدمی کے کرداروں کی کون کون سی خصوصیات ان پر روشنی ڈالی ہے. جتنے بھی آپ نے کردار آدمی نامہ میں کریکٹر پڑھے ہیں آدمی کے, روٹی بیچنے والا, کھانا کھانے والا, پانی پینے والا, سامان بیچنے والا, ڈھونگ رچانے والا, سوانگ رچانے والا, خوانچہ رکھ کے بیچنے والا, دکان لگا کے بیچنے والا, خریدنے والے, پٹری پہ خریدنے والے, جھلملاتے ہوئے لڑنے والے, انصاف کرنے والے, چوری کرنے والے, وہ دروغہ والے, وہ تمام کردار جو آپ نے اس میں پڑھے ہیں, ان کرداروں کا صرف نام لکھنا ہے کہ ہم نے یہ کردار اس نظم میں پڑھے ہیں. کتنے نمبر کا سوال ہے؟ 3 نمبر کا. اگر آپ نے سارے کردار لکھ دیے تو آپ کو 3 نمبر ایز اٹ از مل جائیں گے. اس میں کچھ کرنا نہیں. اگر آپ اپنے آس پاس بھی نظر دوڑائیں گے اور اگر آپ نے آدمی نامہ نہیں پڑھی اور آپ صرف اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے تو آپ کو جو آس پاس آدمی نظر آتے ہیں اور ان کے کیا کیا کردار ہیں وہ چیزیں اگر آپ لکھ دیں گے, یا کیا وہ کام کرتے ہیں, کام کے حساب سے لکھ دیں گے, جاب ورک کے حساب سے لکھ دیں گے, تو بھی آپ کو 3 نمبر مل جائیں گے. چاندنی رات کا منظر, سبق میں جوگن کون تھی اور جنگل میں کیوں گئی تھی, یہ آپ نے مثنوی سحر البیان میں دیکھنا ہے, اور اس میں چاندنی رات کا منظر ہماری کتاب کا سبق ہے, وہ پڑھیے اور اس کے بعد اس میں جواب لکھیے. منشی پریم چند کے بارے میں چند لائنیں لکھیے. منشی پریم چند ہم نے سب سے پہلے منشی پریم چند کی کہانی کون سی پڑھی تھی ہم نے, یاد ہے کسی کو؟ منشی پریم چند کی کون سی کہانی اس میں کتاب میں ہم نے پڑھی جو انہوں نے لکھا, کون سا ناول, کون سا وہ لکھا ہے سبق, کسی کو یاد ہے؟ کوئی مدرسے کا بچہ جواب دے گا. جس میں عید کا ذکر کیا ہے. ہاں بالکل ٹھیک, عیدگاہ ہم نے پڑھا ہے, اور عیدگاہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں عیدگاہ کا ساری چیزیں ہمیں یاد ہے تو ہم منشی پریم چند کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھ سکتے ہیں. زمینی شاعر تھے, دیہی زندگی پر لکھنے میں انہیں دسترس حاصل تھی, ہے نا, چھوٹے چھوٹے جملوں میں لوگوں کو اپنی باتیں بیان کرتے تھے, آسان اور سلیس سادہ الفاظ استعمال کرا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں منشی پریم چند کے لائن بارے میں آپ کو لکھنی ہے اس میں. ٹھیک ہے, اور منشی پریم چند کے بارے میں لکھیں گے تو ان کے پروفیشن کے حساب سے لکھیں گے. وہ میں نے جو خاکہ بنوایا تھا, ان کا نام کیا تھا, باپ کا نام کیا تھا, کہاں پڑھتے تھے, ابتدائی تعلیم حاصل کہاں کی, ہائر تعلیم اعلیٰ تعلیم کہاں حاصل کی, کتنے سال تک انہوں نے کون سی ملازمت کی, کب انہوں نے لکھنا شروع کیا, انہوں نے گاؤں کی زندگی کو موضوع یا شہر کی زندگی کو موضوع کیوں بنایا, یہ کیا ان کے کیا کیا خصوصیات ہیں, وہ تمام چیزیں وہ خاکے کے اعتبار سے آپ لکھنا شروع کر دیں گے. وہ جو خاکہ جو میں نے تعارفی خاکہ لکھوایا تھا وہ اگر آپ کو کام میں آنے والا ہے تو وہ یہاں کام میں آنے والا ہے. اگر آپ وہ خاکے کی موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو ان کے بارے میں آپ 10, 12, 13, 14, 15 لائنیں آسانی سے لکھ سکتے ہیں. جبکہ یہ نمبر 4 نمبر کا ہے. 4 نمبر کا مطلب ہے کہ 1 پیج بہت ہوگا. گوپی چند نارنگ کی طرز تحریر پر چند لائنیں لکھی ہے. گوپی چند نارنگ کی طرز تحریر, ان کا
جو ہمارا سبق کتاب میں سبق تھا وہ کون سا تھا؟ اردو زبان کے متعلق وہ تھا ان کا سبق ہمارے متعلق، اس میں گوپی چند نارنگ کا، اور انہوں نے اردو اور مسلمانوں سے اردو کے جو جذباتی لگاؤ ہے اس کو پیش کیا تھا کہ اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی اپنی دلائل سے کہ اردو ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ اردو ہندوستان میں ہندوستانی زبان ہے جو تمام ہندوستانی لوگ بولتے ہیں شروع سے، اور یہ کس طرح وجود میں آئی یہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو اردو سے لے کر مسلمانوں میں جو غلط فہمی پائی جاتی مسلمانوں کے لیے جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ عید کی سچی خوشی کس کو ہوتی ہے اور بچے سب سے زیادہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ عید کی سچی خوشی کس کو ہوتی ہے؟ یہ عیدگاہ سے ریلیٹڈ سوال ہے جو منشی پریم چند نے لکھا تھا، کون بتائے گا؟ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوتی ہے، اور بچوں کو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو چند پیسے مل جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ سونے کا خزانہ مل گیا، اس لیے بچوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ ایک سوال افسانے میں ہیروئن کا کیا رول ہے اور اس کے بارے میں چند لائنیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سوال افسانے میں ہیروئن کا کیا رول ہے اس کے بارے میں چند لائنیں۔ یہ ایک سوال افسانہ صالح حسین نے لکھا تھا اور اس کی جو ہیروئن تھی وہ ایک بتائیے جمعدار تھی، کیا نام تھا اس کا؟ صالح عابد حسین کا لکھا افسانہ ایک سوال، کتاب میں آپ اس کا نام دیکھ لیں گے، اس کا نام یاد رکھیں گے اور نام بتائیں گے اور اس کا بتائیں گے کہ وہ کریکٹر کے اعتبار میں بہت مضبوط رہی تھی، لیکن ہمارے عوامی ہمارے خدمتگار تھی جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، لیکن کریکٹر کے حساب سے اپنے شخصیت کے اعتبار سے وہ بہت ایماندار اور صحیح عورت تھی، باخلاق عورت تھی، اور اس کا کہیں سے دور لیکن معاشرے میں وہ دبی کچلی تھی جس کا نہ صرف ہم لوگ استحصال کام کے کرانے کے معاملے میں استحصال کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے، اس کے پتی، اس کا شوہر اس کا ایکسپلائٹیشن یا استحصال کرتا تھا، اور معاشرے میں جہاں ہم لوگوں کے وہ کام کرتی ہیں تو ہر طرح کی اچھی اور بری نظروں کا شکار ہوتی ہے، مرد کی صحیح اور غلط نظروں کا بھی شکار ہوتی ہے، اور اگر وہ ایماندار ہو، کریکٹر وائز ہو، کریکٹر سے با کریکٹر ہو، اس کے باوجود بھی گھر والے اس کو طنز و لعنت و تان بھیجتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ اور جبکہ وہ اپنی ذات سے ایماندار اور پاکیزہ شخصیت کی حامل تھی۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں؟ ہر ایک کے بارے میں چند لائنیں لکھیے۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی میں آپ کو لکھا چکا ہوں، آپ بتائیں گے خود ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کیا کیا ہیں؟ پلاٹ، کردار، مکالمہ اور منظر نگاری، اسٹیج۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی ہیں بھائی، سب کو پتا ہے، کون ہے جس کو نہیں پتا؟ اچھے سے لکھوائے بھی ہیں، PDF کر کے آپ کے پاس بھیجی بھی ہے، پھر بھی آپ لوگ چپ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی پلاٹ، کردار، مکالمے، منظر نگاری وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اسٹیج غائب ہو گیا، آپ نے اسٹیج غائب کر دیا۔ اسٹیج وغیرہ کا لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا، جب ہمیں ساری چیزیں پتہ ہیں تو ہم وغیرہ کا الفاظ کیوں استعمال کریں گے؟ جہاں ہمیں دوسری چیزیں پتہ نہیں ہوتی یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جی آپ کو میں ڈانٹ نہیں رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو ازبر یاد رکھنی ہے، کیونکہ اجزاء ترکیبی جب پوچھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ممتحن آپ سے بہت زیادہ اسپیسیفک بات ہو کے پوچھ رہا ہے، بہت زیادہ صحیح بات پوچھنا چاہتا ہے، تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات پوچھنا چاہتا ہے، تاکہ اس میں آپ کی پڑھنے کا پتہ لگے، آپ کی معلومات کا پتہ لگے اور اس کو نمبر دینے میں آسانی ہو۔ لیکن اگر آپ اس طرح وغیرہ اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو معلومات ہے وہ خیالی ہے، اوپری سطحی ہے۔ تو ہمیں بتانا ہے اپنے لکھنے کے انداز سے کہ ہماری جو معلومات ہے وہ سطحی نہیں ہے بلکہ بہت ہی جامع اور مؤثر ہے۔ آتش کے معنی لکھ کر آتش لگا کر 3 لفظ بنائیے۔ ایک تو ہے آتش دان، دوسرا آتش گیر، جی آتش گیر، آتشی نہیں، الگ لفظ بنائیے جناب اس کے ساتھ ملا کر۔ آتش گیر، آتش گیر، اوکے۔ دوسرا، تیسرا آتش فشاں، آتش فشاں، بہت بہترین۔ 3 لفظ بنانے ہیں، آپ کو زیادہ لفظ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو جواب میں جتنے انہوں نے پوچھے ہیں، یہاں 3 پوچھے ہیں، 3 ہی لفظ بتائیں گے۔ اگر زیادہ پوچھتے تو پھر زیادہ لفظ بتاتے، لیکن اپنی طرف سے ایک بھی لفظ مت بڑھائیے گا، دھیان رکھیں گے اس بات کا۔ متشابہ الفاظ کی مثال دے کر تعریف لکھیں۔ متشابہ الفاظ یعنی مترادفات کی مثال دے کر ان کو مثال دے کر تعریف بھی لکھیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں، جن کے جو ہم معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ مطلع اور حسن مطلع کی تعریف لکھیے۔ وہ جو بات ابھی پوچھے تھے نظم میں وہ بتا رہا ہوں میں، پہلا شعر مطلع، دوسرا حسن مطلع ہوتا ہے، اور اس میں ردیف اور قافیے کی پابندی کی جاتی ہے۔ سند تضاد کسے کہتے ہیں؟ جب ایک ہی کلام میں 2 الگ الگ اپوزٹ ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ استعمال کیے جائیں اسے سند تضاد کیے جا سکتے ہیں، کہا جاتا ہے، چاہے وہ نظم میں ہو، غزل میں ہو یا نثر میں ہو۔ یاد رہے گا، سب کو یاد رہے گا نا؟ ابھی پچھلے سبق میں، پچھلے لیکچر میں، پچھلی بات میں، پچھلے اس میں سیشن میں میں نے اس کی تعریف بھی آپ کو باقاعدہ قلم بند کرائی تھی۔ اگر آپ نے نہیں لکھی تو ایک بار
دوبارہ سے یاد کر لیں صلت ذات کسے کہتے ہیں. نیچے دیے گئے ہر سوال کے 4 متبادل جوابات ہیں, ان میں سے درست جواب چن کر اپنی کاپی میں لکھیے. یہ چھوٹے چھوٹے معروضی سوالات ہیں, ان کو درست جواب لکھیے. آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے, سوال نہیں لکھنا, جواب نہیں لکھنا, سوال نمبر ڈالنا ہے اور اس کے نیچے جواب لکھنا ہے. جواب جو بھی آپ کا آپشن ہے وہ, چاہے تو آپ اس کا نمبر لکھ دیں اور چاہے تو آپ جواب لکھ دیں. دیکھیے ذیل میں ہر ایک سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں. درست جواب پر صحیح جواب کا نشان لگائیے. بوڑھا بے ہوش کیوں ہو گیا؟ نمبر 1, وہ بہت کمزور تھا, وہ بہت مایوس تھا, اس کے دل پر بہت بوجھ تھا, اب وہ نیک کام کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا. تو سوال نمبر ڈالیں گے 19 کا 1 اور اس کا جواب ڈالیں گے ڈی. آپ لکھیں گے 19 کا 1 اور جواب لکھیں گے ڈی. اگر آپ انگلش کی طرف لکھ رہے ہیں اور اگر آپ اردو کی طرف سے لکھیں گے تو یہاں لکھیں گے حاشی میں لکھیں گے 19 بریکٹ میں لکھیں گے اے اور یہاں جواب لکھیں گے ڈی. اور اگر آپ اس طرح نہیں لکھ سکتے تو آپ اسی طرح لکھیں گے 19 1 اور جواب لکھیں گے نیچے پورا یہ والا. اب وہ نیک کام کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا, یا اب نیک کام کرنے کے لیے بوڑھے کے پاس وقت نہیں تھا. کبھی کبھی املے کی غلطیاں ہو جاتی ہیں, جیسے سوال میں بار بار کچھ غلط سا محسوس, جواب میں غلط سا محسوس ہو رہا ہے, لیکن اس کو آپ صحیح طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں یا ایز اٹ از بھی اتار سکتے ہیں. لیکن اس بات کا دھیان رکھیں گے, یہاں میں نے کوشچن پیپر پہ لکھ دیا, آپ کو وہ جواب آنسر شیٹ پر لکھنا ہے. میرے پاس آنسر شیٹ نہیں ہے, میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا اس لیے میں نے لکھ دیا. آپ کے پاس آنسر شیٹ ہوگی, آپ کو آنسر شیٹ پہ لکھنا ہوگا, یاد رہے گا. ذیل میں سے صفت پر نشان لگائیں. بنگال, پنجاب, مدراسی, گجرات. مدراسی جو ہے آپ کی صفت ہے, باقی جو ہے آپ کے ناؤن ہے اس میں, تو آپ کو مدراسی پہ نشان لگانا ہے. لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کو کوشچن پیپر پہ نہیں لگانا, آپ کو آنسر شیٹ میں لکھنا ہے 19 کا 2 اور آنسر لکھیں گے سی, جیسے میں نے ابھی بتایا. تیسرا, آپ کی کتاب میں اردو ہماری زبان کس مصنف نے لکھا ہے؟ صالحہ عابد حسین, عتیق اللہ, سر سید احمد خان یا گوپی چند نارنگ. میرے خیال سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے اس کے بارے میں, گوپی چند نارنگ. تیسرا, افراد کا واحد کیا ہے؟ فرد, شیر, فہرست, جانور. آپ کو سب کو پتا ہے افراد کا واحد فرد. مفلس و گدا کے درمیان واو کیا ہے؟ حرف جار, حرف ادب, حرف علت, حرف بیان. جو بھی ہے وہ آپ اس کو نشان لگائیں گے. کجا کے کیا معنی ہیں؟ کب, کیوں, کہاں, کیا. تو کجا من کجا سب نے سنی ہے, وہ بتائے گا کہ کجا کے کیا معنی ہیں. جو بھی معنی آپ لکھ دیں گے. کھلونے دے کے کس کو بہلایا جا رہا ہے؟ بچے کو, انسان کو, بوڑھے کو, کسی کو بھی نہیں. کھلونے دے کے انسان کو بہلایا جا رہا ہے. ارے یہ کیا, میں علامت اباوین کو کیا کہتے ہیں؟ ندائیہ, استجابیہ, سوالیہ. ندائیہ بھی کہتے ہیں اور استجابیہ بھی کہتے ہیں, اور یہ مجائیہ نہیں ہے, فجائیہ ہے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون صحیح ہے. مجائیہ سب صحیح ڈیفینیشن وہ صحیح نہیں لکھا گیا ہے, املے کی غلطی ہے, یہ فجائیہ ہے. اور آپ کو ندائیہ اور استجابیہ بیان کرنا ہے. تہذیبوں کا ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے کیا معنی ہیں؟ ایک دوسرے سے الگ الگ رہنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے میں گھل مل جانا, ایک دوسرے کا مذاق بنانا. تہذیبوں کا ایک دوسرے میں مدغم ہونے کے کیا معنی ہیں؟ ایک دوسرے میں گھل مل جانا. موہ مایا کے کیا معنی ہیں؟ دولت سے محبت, اولاد سے محبت, جائیداد سے محبت, جانوروں سے محبت. موہ مایا کسے کہتے ہیں جناب؟ جائیداد سے محبت. سر دولت سے محبت, اولاد سے محبت, جائیداد سے محبت, جانور کسی ایک سے. تو یہاں پہ موہ مایا جو ہے ہماری مایا دولت کو کہتے ہیں, جائیداد کو نہیں کہتے. شاعر نے کس ملک کے بارے میں دھانی آنچل والی تو ہے کہا ہے؟ ایران, عراق, ہندوستان, پاکستان. بھارت ماتا دھانی آنچل والی کس کو کہا؟ ہندوستان. جی. کس نامہ نگار نے ڈرامہ آزمائش لکھا؟ راجندر سنگھ بیدی, حبیب تنویر, پروفیسر مجیب, ریوتی رشن شرما. پروفیسر مجیب. آخری ایکٹ والا ڈرامہ ہے نا جس میں ہم نے آخری ایکٹ پڑھا تھا, وہی ہے یہ. اچھے افسانے کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کے کردار بہت زیادہ ہوں, کردار اور پلاٹ میں تال میل نہ ہو, واقعہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہوں, افسانے کا پلاٹ مختصر اور بامقصد ہو. بالکل ٹھیک, افسانے کا پلاٹ مختصر اور بامقصد ہو. پہلے اگر ہم یہ چیز پڑھنے سے پہلے افسانے کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینے میں آسانی رہے گی. ایک ہی نشست میں پڑھنے والی نثر افسانہ کہلاتی ہے. وحدت تاثر ہوتا ہے, اس میں کردار, مکالمہ اور پلاٹ ہوتے ہیں. اس کا جو کرتا ہے وہ اجزاء ترکیبی, اور اصل اچھا افسانہ اسے تصور کیا جاتا ہے جس میں افسانے کا پلاٹ مختصر اور بامقصد ہو, کم باتوں میں بامقصد بات کہی گئی ہو, جو مؤثر ہو اور جامع ہو, مختصر انداز
انداز میں. پگڑی اتارنے کا کیا معنی ہے؟ سر کو ننگا کرنا, پگڑی اتار کر رکھ دینا, بے عزت کرنا, عزت بڑھانا, بے عزت کرنا. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کون تھے؟ نواسا کون تھے؟ حضرت نوح, حضرت عباس, حضرت امام حسین, حضرت عثمان. جی بالکل ٹھیک. خط کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 5, 3, 4, 6 جو ابھی آپ نے پڑھی تھی خطوط کی اقسام اس سے پہلے والے سبق میں, خطوط نویسی میں. اگر یاد نہیں تو دوہرا لیجئے گا اور پھر اس کے حساب سے یاد رکھ لیجئے گا اور اسے ازبر رکھیے. تمام چیزیں گرامر, اردو زبان و قواعد کے گرامر میں وہ پتہ کی پوچھی جا سکتی ہیں. میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا شاید. کاغذ کی شرپائی کی شروعات کون سی صدی میں ہوئی؟ 10ویں, 11ویں, 12ویں, 13ویں؟ 10ویں صدی میں کاغذ چھپنے لگے تھے. کہاں چھپنے شروع ہوئے تھے؟ کب سے سب سے پہلے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ جب آپ صدی یاد کر رہے ہیں تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہاں چھپنا شروع ہوئے تھے. شاید چین میں سب سے زیادہ پہلے چھپنا شروع ہوئے تھے. کمپیوٹر کی کون سی صدی کہلاتی ہے؟ 19ویں, 18ویں, 17ویں, 21ویں؟ سب سے پہلے کمپیوٹر ہمارے یہاں کب آیا؟ سب سے پہلے کمپیوٹر کی ایجاد کب ہوئی؟ یا سب سے پہلے کمپیوٹر استعمال میں کب لایا گیا؟ 1800 میں, 1700 میں, 1900 میں؟ 1800 میں کمپیوٹر بنا تھا. ایک بار دوبارہ پڑھ لیں جناب. 19ویں صدی میں, 20ویں صدی کے اوائل میں. متحرک فوٹوگرافی کی ایجاد کب ہوئی؟ یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں, ایک بار اچھے سے تسلی سے پڑھ لیجئے گا. دلی میں ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز کب ہوا؟ 15 اگست 1964, 15 ستمبر 1959, 2 اکتوبر 1962, 30 جولائی 1960. 15 اگست یاد رکھیے گا. اس طرح ہمارا پہلا سوال نامہ ختم ہوا اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ براہ کرم جو سوال نامے آپ کو بھیج دیے گئے ہیں انہیں ایک بار پڑھ لیں, اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو میرے پرانے لیکچر سن لیں تاکہ آپ کو سوالات حل کرنے میں کسی قسم کی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے. آج میں نے دیکھا کہ میں نے جو پڑھایا بہت کم طلبہ کو یاد ہے. مدرسے کے مدرسین اور ایڈمنسٹریٹر اور کوآرڈینیٹر وہ سب مل کے جواب دے رہے ہیں. اصل میں ہمارا کام مدرسے کے بچوں کو پڑھانا ہے, مدرسے کے بچوں کے لیے بات کرنی ہے تاکہ مدرسے کے بچے ایگزام میں, امتحان میں شامل ہو کر اچھے نمبر حاصل کر سکیں. ہمارا کام اگر مدرسین اور انتظامیہ کو یا کوآرڈینیٹر کو پڑھانا ہوتا تو ہمارا کام اور بھی آسان ہوتا. ہم سیدھی PDF بنا کے بھیج دیتے, وہ پڑھ لیتے اور ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی یہاں پہ لیکچر دینے کی یا سمجھانے کی یا تعلیمی سیشن پورا کرنے کی. ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے طلبہ پڑھیں, لکھیں اور آگے بڑھیں. ہمارے مدرسین اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر, ہمارے کوآرڈینیٹر ماشاءاللہ پہلے سے بہت شاندار ہیں. انہیں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہ کے برابر ہے, لیکن اگر وہ پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اولین ترجیح جو ہماری ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے ہیں, طلبہ کے لیے ہیں. تو لہٰذا میرے مدرسین سے, میری کوآرڈینیٹر سے, میرے دوسرے انتظامیہ سے پرزور ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ موقع ان طلبہ کو دیں پڑھنے جواب دینے کے لیے. چاہے وہ صحیح دے رہے ہیں یا غلط دے رہے ہیں اس کی فکر بالکل نہ کریں. ہمارے یہاں ایجوکیشن میں ایک تھیوری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر. غلطی کرتے رہتے ہیں اور اس کو سدھارتے رہتے ہیں. اگر بچہ غلطی کریں گے تو اسے سدھارا بھی جائے گا, لیکن اگر بچہ اس سوچ کے ساتھ جواب نہیں دے کہ وہ جواب غلط دے رہا ہے یا اسے جواب دیا ہی نہیں جا سکتا تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو اگر آپ اس کی فکر بالکل نہ کریں کہ بچہ صحیح جواب دے. بچہ جب آپ بالکل اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب بچہ شروع سے پیدا ہوتا ہے اور جو چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہے, اور کئی بار اکثر گھٹنوں کے بل سے نہیں چلاتا اور بار بار گر جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ گھٹنوں کے بل چلنا چھوڑ دے, وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل یہی چیز ہمیں اپنے طالب علم کے ساتھ کرنی ہے. ان کے لیے سوچنی ہے کہ غلطیاں کریں, مسلسل کریں, کوئی بات نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. بھائی گرتے, آپ نے وہ شعر تو سنا ہوگا, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا کریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو کوشش ہی نہیں کرے گا وہ کیسے بڑھے گا؟ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی کو پہلی کوشش میں کامیابی مل جاتی ہے, کوئی 10 بار کوشش کر کے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو تو 10 بار کوشش کر کے بھی کامیاب نہیں ہو رہا ہم اس کا ساتھ چھوڑ دیں, اس کو چھٹک دیں, اس کا جواب دینے کا موقع نہ دیں. بالکل جواب دینا ہے, ہر بار دینا ہے. ایک بار کبھی نہ کبھی تو کامیابی ملے گی, اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور بس مجھے آپ سے اتنی ہی اپیل کرنی تھی کہ جب بھی آپ آئیں اس میرے سیشن میں, کسی دوسرے کے بھی سیشن میں, اچھے سے پڑھ کر آئیں تاکہ آپ کو اس قسم کی دقت پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا ہو. اس طرح ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پرچے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.